الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سبزہ گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کی بارگاہ میں حضرت عثمان آئے تو غنی بن گئے، جن کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، جن کی بارگاہ میں حضرت صدیق آئے تو اکبر بن گئے، ان کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں ادنا آئے تو اعلیٰ بن گئے، ان کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں غلام آئے تو آقا بن گئے، ان کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھے، جن کی بارگاہ میں مقتدی آئے تو امام بن گئے، جن کی بارگاہ میں حضرت علی آئے تو مشکل کشا بن گئے، ان کی بارگاہ میں ہم آپ مل کر اپنے محبت سے اپنے محبت و طریقت سے سب سے پہلے درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا صفی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں سجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں سجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں. آپ کہو گے نہیں، مفتی صاحب کہیں گے نہیں، عالم صاحب کہیں گے نہیں، میں بھی کہوں گا نہیں. آپ بڑے بڑے مفتی سے پوچھو گے تو مفتی صاحب یہی کہیں گے نہیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے اور بے علم اندھیرا ہے. حق بات ہے. علم کیا ہے؟ ایک روشنی ہے اور بے علم اندھیرا ہے، اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم وہ دولت ہے جو علم سیکھ لیتا ہے وہ دانشور کہلاتا ہے، جو علم سیکھ لیتا ہے وہ مفتی کہلاتا ہے. علم وہ دولت ہے، جتنا لٹایا جائے اتنا کم نہیں ہوتا، اتنا بڑھتا ہے. علم وہ خزانہ ہے، کبھی کم نہیں ہوتا. جب علم انسان سیکھ لے گا وہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھے گا. جب انسان علم سیکھ لے گا وہ چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھے گا. جب انسان علم سیکھ لے گا تو والدین کی محبت کو وہ والدین سے محبت کریں گے، والدین کے ادب کریں گے. جب انسان علم سیکھ لے گا تو دانشور کہلائے گا. جب انسان علم سیکھ لے گا مفتی کہلائیں گے. اللہ اکبر. اگر انسان علم حاصل کر لیں گے تو اسی علم کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانیں گے. جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے شریعت مصطفیٰ کو پہچانیں گے، حدیث مصطفیٰ کو پہچانیں گے. جب حدیث مصطفیٰ کو پہچان لیں گے تو اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانیں گے. ارے جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اسی علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب انسان علم حاصل کر لے گا تو اس علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچان لے گا. اس لیے حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس کا
حاصل کر لے گا تو اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا. جب کوئی مرد علم دین حاصل کر لے گا تو اپنے آپ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید ہوگا. جب کوئی عورت علم دین حاصل کر لے گی تو اپنی بچوں کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گی. جب کوئی عورت علم دین حاصل کر لے گی تو اپنے حقوق کو پہچانے گی. اللہ اکبر. اپنے شوہر کا حقوق کو پہچانے گی. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا. شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے شوہر جو ہے بیوی کے لیے بادشاہ ہے اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کا ہر کہنا مانے. جب کوئی بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے تو وہ عبادت کا جو اس کو عبادت کا سبب ملتی ہے. اگر شوہر کو ناراض کرتے ہیں تو ایک یہ بھی گناہ ہے. بے شک. اس لیے حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنے عورتوں سے سب سے پہلے عورتوں کو اجازت دیتا کہ عورتوں اپنے شوہروں کو تم سجدہ کرو. جی حق بات. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا کسی اور کو تو حضور خود فرماتے ہیں تم عورتوں سے کہنا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ وعلی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار چیزوں سے نوازا, علم و شہر سے نوازا مگر احسان نہیں جتلایا, دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا لیکن میرے رب نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے آدم کو شفیع اللہ بنایا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. کہیں میرے رب نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے حضرت نوح کو نجیب اللہ بنایا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. کہیں میرے رب نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا دونوں عالم کے مختار کا تو میرے رب نے قرآن میں فرما دیا لقد من اللہ وعلی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک حق بات. سبحان اللہ. پرچم قرآن میں لہرا دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں جہاں کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ ارے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پھر اعلیٰ حضرت ایک دوسری مقام میں یوں فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے, ارے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, آقا تجھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. پھر دوسری مقام میں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی, جان ہے تو دو جہان ہے.